الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام حضرات، سورہ آل عمران سے میں نے ایک آیہ کریمہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ایک حدیث اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. ارشاد ہے کہ بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے یعنی ان کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ بکہ یعنی مکہ میں ہے. وہ ہدی للناس ساری کائنات انسانی کے لیے ہدایت کا باعث ہے. اس گھر میں اللہ کی قدرت کی اور اللہ کی توحید کی واضح نشانیاں ہیں، جن میں سے ایک مقام ابراہیم ہے علیہ السلام. اس گھر کی خاص وجہ یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں ہو گیا، اور خاص اللہ کی رضا کے لیے اس گھر کا قصد کرنا، ارادہ کر کے وہاں جانا عبادت کے لیے، وہ عبادت جو صرف وہیں کی جاتی ہے حج، یہ لوگوں پر فرض ہے، لیکن ہر آدمی پہ نہیں، وہ جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے پہنچ سکتا ہے، اور یہ فرض بھی زندگی میں ایک ہی دفعہ ہے. جو حج فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ومن کفر، جس نے حج کی فرضیت کا انکار کیا یعنی سرے سے نہیں مانتا حج کے فرض ہونے کو، تو کافر ہو گیا. یا یہ کہ حج فرض ہو چکا ہے اور مانتا بھی ہے کہ فرض ہے پھر بھی نہیں کرتا، تو
اللہ اس سے غنی ہے، اس کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، اور اس کی کیا اللہ کو تو کسی کی بھی ضرورت نہیں، سارے جہانوں سے مستغنی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، آپ فرماتے تھے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، 5 مرکزی چیزیں ہیں، بنیادی چیزیں ہیں جس پر عمارت اسلام کی کھڑی ہے۔ نمبر 1، توحید اور رسالت کی شہادت، اللہ کے ایک ہونے، معبود برحق ہونے کی شہادت، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بھی دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کہ آپ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ دوسری چیز نماز قائم کرنا، اور تیسری چیز زکوٰۃ ادا کرنا، اور چوتھی چیز رمضان المبارک کے روزے، اور 5ویں چیز اللہ کے گھر کا حج۔ تو یہ 5 بنیادیں ہیں۔ تو 5ویں اور آخری بنیاد جس سے اسلام کی عمارت گویا مکمل ہوئی وہ حج ہے۔ یہ سب سے آخر میں فرض ہونے والی عبادت ہے، اور یہ ہجرت کے 9ویں سال فرض ہوئی، 10ویں سال پھر حضور نے حج کیا۔ 9ویں سال آپ تشریف نہیں لے گئے تھے، ابو بکر صدیق کو قافلے کا سربراہ بنا کر بھیجا، 10ویں سال کو انہوں نے آپ نے حج کیا، اور اس کے واپسی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ تو اس سے حج، یعنی اس حج کی عبادت سے اسلام کی عمارت مکمل ہوگی۔ چنانچہ حج کے دوران ہی اسلام کے مکمل ہونے کی آیت نازل ہوئی اور اعلان کیا گیا کہ آج تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ تو جس چیز سے کوئی چیز مکمل ہو جائے اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے، بہت اہمیت ہوتی ہے۔ عبادت کے لیے ہی ہم پیدا ہوئے ہیں، ہماری تخلیق کا مقصد اللہ کی بندگی اور عبادت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں واضح کیا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی عبادت تو باقی مخلوق بھی کرتی ہے، لیکن ان کی عبادت اختیاری نہیں ہے، غیر اختیاری ہے، ان کو تو کرنا ہی کرنا ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ لیکن جنوں اور انسانوں کو اللہ نے اختیار بھی دیا ہے کہ پیدا تمہیں اس کام کے لیے کیا ہے، لیکن تمہیں اختیار دیتا ہوں تم عبادت کرتے ہو یا نہیں۔ نہیں کرو گے تو سزا ملے گی، اور کرو گے تو ثواب ملے گا، اور باقی مخلوق کے لیے ثواب یا عذاب نہیں، اور ان کو لازماً عبادت کرنی ہے۔ جب عبادت مقصد ہے تو ہر کام کے کرنے کے لیے پہلے جگہ ہونی چاہیے۔ جب علاج کی بات ہوتی ہے تو اسپتال بنائے جاتے ہیں، کلینک بنائے جاتے ہیں، یہ نہیں کہ رستے میں بیٹھ کے کوئی ڈاکٹر علاج کرتا ہو جی۔ جب پڑھانے کی بات ہوتی ہے تو اسکول، مدرسے، کالج، یونیورسٹیاں بنائی جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے کوئی کام کیا جاتا ہے تو پہلے اس کے لیے شاپ، دکان بنائی جاتی ہے، یا فیکٹری بنائی جاتی ہے، یا آفس بنایا جاتا ہے۔ تو ہر کام کے لیے جگہ ہوتی ہے، اس جگہ میں پھر وہ کام سٹارٹ کیا جاتا ہے۔ تو جب ہم عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں تو عبادت کے لیے عبادت گاہ کا ہونا ضروری ہے، عبادت کے لیے جگہ ہونی چاہیے جی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے بنایا تو ان کے بنانے سے پہلے عبادت گاہ بنائی، اور اسی کا ذکر اس آیہ کریمہ میں، ان اول بیت وضع للناس، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے، یہ عبادت گھر ہے جی، وہ مکہ میں بنایا گیا۔ تو یہ
انسانوں کی تخلیق بلکہ جنوں کی تخلیق سے بھی بہت پہلے بنایا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ کو زمین کا بنانا مقصود ہوا تو سب سے پہلی جگہ جو زمین کی پیدا کی گئی وہ ہے جہاں اللہ کا گھر ہے۔ ثم دحیت الارض من تحتها، پھر اس کے نیچے سے پوری زمین پھیلائی گئی، یعنی پہلی جگہ جو نمودار ہوئی تو پہلے اس سے پہلے پانی تھا نا، اب بھی زیادہ حصہ زمین کا پانی ہے، تو پانی پر جو پہلی جگہ مٹی کی ظاہر ہوئی تو یہ وہ جگہ جہاں اللہ کا گھر ہے، اسی کے نیچے سے پھر پھیلا کر باقی زمین بنائی گئی۔ تو اس لیے زمین کی اصل بھی بیت اللہ ہے، زمین کی اصل بھی بیت اللہ ہے۔ تو اس جگہ پہ جب اللہ نے اس کو پیدا کیا اور اسی کو جیسے زمین کا مرکز بنایا تو عبادت کا بھی مرکز بنایا۔ زمین تو ساری اللہ کی ہے اور اسی کی تخلیق ہے، لیکن اس حصے پہ اللہ تعالیٰ نے نہ معلوم کتنے زمانے تک اپنی تجلیات کا عکس ڈالا، اور تجلیات کے عکس سے اس کو اتنا مقدس اور اتنا پاکیزہ بنا دیا، اتنی اس کے اندر جذب اور اتنی کشش اللہ نے پیدا کر دی کہ اسے پھر اقوام کا قبلہ بنا دیا کہ اللہ کی ذات اگر سامنے ہوتی تو سجدہ انہی کو کرنا تھا نا، سجدہ تو اللہ ہی کو کرتے ہیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کی ذات ہمارے سامنے آئے۔ تو پھر دوسری چیز یہی ہو سکتی ہے کہ اللہ کی تجلی کو سجدہ کیا جائے، تو تجلی کا مقام جو ہے وہ بیت اللہ ہے، اس پہ کتنے عرصے تک تجلیات پڑی۔ تجلی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کسی چیز کا عکس کسی چیز کے اندر آنا۔ عکس کے آنے کے لیے جس چیز میں عکس آئے گا اس کا شفاف ہونا ضروری ہے، وہ جتنی صاف اور شفاف ہوگی اتنا ہی اس کے اندر عکس جو ہے نا صحیح طور پہ آئے گا۔ اور عکس کے آنے کے لیے کسی چیز کا بڑے وجود کی ضرورت نہیں ہوتی، بڑے سی بڑی چیز کا وجود بھی چھوٹی سی چھوٹی چیز کے اندر عکس اس کا آ سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ سورج زمین سے کتنا دور بھی ہے اور کتنا بڑا بھی ہے، کروڑوں میل دور ہے اور کروڑوں گنا بنا بھی ہے، بڑا بھی ہے زمین سے، لیکن آپ 2 انچ 3 انچ کے شیشے میں اس کا عکس اتار سکتے ہیں۔ اگر شیشہ اس کی طرف کریں تو آپ کو سورج اس میں نظر آئے گا، اتنا دور ہے اور کتنا بڑا ہے، پر شیشے کی صفائی میں اس کا عکس۔ اس لیے جب سورج کو گرن لگتا ہے تو لوگ اس کی طرف شیشہ کر کے اس میں دیکھتے ہیں، کیونکہ اس کو نہیں دیکھ سکتے، اس کو دیکھیں تو آنکھیں چلی جاتی ہیں۔ اور بسا اوقات گرن کا عکس ایسا ہوتا ہے کہ آئینے میں بھی دیکھیں تو آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں، لیکن بہرحال دیکھتے ہیں۔ تو عکس جو ہے نا دور سے اور بڑی سی بڑی چیز کا چھوٹی سی چیز میں آ سکتا ہے۔ تو حق تعالی شانہ کی تجلیات، تجلی کہتے ہیں ظہور الشیء فی مرتبہ ثانیہ، عربی میں کہتے ہیں اس کو، کسی چیز کا دوسرے مرتبے میں ظہور۔ اصل مرتبے میں تو ظہور نہیں ہو سکتا، لیکن ہم اپنی زبان میں اس کو عکس ہی کہتے ہیں، تجلی کا اپنی زبان میں عکس کہتے ہیں، یعنی اس کا عکس آ سکتا ہے۔ تو حق تعالی شانہ کی تجلیات، اور یہ نہیں ذات کا عکس، یہ تجلی کا عکس ہے، یعنی عکس کا بھی عکس۔ تو وہ کس پر ڈالا؟ بیت اللہ پہ۔ اسی وجہ سے پھر یہ جگہ اتنی مقدس قرار دی گئی کہ اس جگہ کی طرف منہ کرنا اللہ کی ذات کی طرف منہ کرنا ہوا، اسے قبلہ بنایا۔ اور عبادت، فرض عبادت یعنی نماز اس وقت تک صحیح نہیں
کہ جب تک اس طرف رخ نہ کریں، اور اگر اس کی جہت معلوم نہیں تو پھر غور و فکر سے طے کریں کہ قبلہ کس طرف ہونا چاہیے، تو نماز صحیح ہوگی۔ جی، حق تعالی شانہ نے اس مقام کریم کو جو بیت اللہ ہے یعنی مرکز عبادت بنایا، اور پھر اس کی شاخیں جو ہیں دنیا میں پھیل گئیں، جتنی مسجدیں ہیں یہ سب اسی کی شاخیں ہیں، اور ہر مسجد پہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات ہوتی ہیں، لیکن جتنی وہاں ہیں اتنی اور کہیں نہیں ہیں۔ جیسے کہ بادشاہ وقت ہو، پریزیڈنٹ ہو، حکومت تو اس کی پورے ملک پہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن ایک اس کا خاص مقام پریزیڈنسی ہوتی ہے یا تخت شاہی ہوتا ہے۔ تو جس طرح اس کی ویلیو سب سے پورے ملک میں زیادہ ہوتی ہے جہاں وہ بیٹھتا ہے، حکومت کرتا ہے، جی، حالانکہ ملک سارا اس کا ہے، اسی طریقے سے بیت اللہ کی حیثیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا دنیا میں وہ مرکز ہے۔ یوں سمجھیے کہ اللہ کا تخت شاہی ہے، اس لیے اس کے آداب، اس کا احترام، جی، اور اس کے حقوق باقی زمین کے تمام خطوں سے زیادہ ہیں، وہ سب سے زیادہ ہیں۔ حق تعالی شانہ نے اپنی اس کائنات میں جو سب اللہ نے بنائی ہے، جی، اللہ کی مخلوق ہے اور اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں، ایک ذرے سے لے کر عرش عظیم تک ہر چیز اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، شاہکار ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں مراتب کا فرق رکھا ہے، مرتبے دیے ہیں، ہر چیز میں فرق مراتب ہے، ہر چیز ایک ہی لیول کی نہیں بنائی، اس میں اللہ تعالیٰ نے مراتب میں فرق رکھا ہے، یہ بھی اس کی قدرت کی نشانی ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور آپ کا پروردگار ہی پیدا کرتا ہے اور پھر اس میں پسند بھی کرتا ہے کہ یہ چیز میری زیادہ پسندیدہ ہے، یہ چیز میری زیادہ پسندیدہ ہے، اس کو اپنی طرف نسبت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے نا، تو اس نسبت سے اس چیز کا مقام باقی چیزوں سے بڑھ جاتا ہے۔ دیکھیے حق تعالی شانہ کی تخلیق میں سب سے بڑی مخلوق تو عرش ہے، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اللہ رب العرش العظیم، عرش عظیم کا رب ہے، وہ عرش عظیم تو ایک ہی ہے، ٹھیک، اس کے بعد پھر کرسی ہے، وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کرسی کی بھی یہ شان ہے کہ ساری زمین و آسمان پر وہ وسیع ہے، زمین و آسمان اس کے مقابلے میں بالکل جیسے کہ ایک بڑے میدان میں چھوٹا سا بال پڑا ہوا ہو، کرسی کی بھی یہ شان ہے، لیکن کرسی بھی ایک ہے، عرش بھی ایک ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے بڑی مخلوق آسمان ہے، اور آسمانوں میں ہر نیچے کا آسمان اوپر کے آسمان سے چھوٹا ہے، سب سے چھوٹا جو ہمارے سروں پر ہے، پھر اس سے بڑا اوپر، سب سے بڑا کون سا ہے؟ 7واں آسمان۔ تو اللہ نے 7ویں آسمان کو باقی 6 پر برتری عطا فرمائی ہے، اور اس کو ملائکہ مقربین کے ٹھہرنے کی جگہ اور مومنوں کے روحوں کے ٹھہرنے کی جگہ 7ویں آسمان سے اوپر رکھی ہے اللہ نے، کیونکہ اس کے اوپر پھر اللہ کا عرش ہے، تو عرش سے جو چیز زیادہ قریب ہوگی اس کا مقام نیچے والوں سے زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے پھر 7ویں آسمان سے اوپر جنتیں شروع ہوتی ہیں، تو جنتیں بنیادی طور پہ 8 ہیں، درجے تو ان کے 100 ہیں، لیکن خود جنتیں 8 ہیں، تو 8ویں جنت کا نام ہے جنت الفردوس، وہ باقی 7 پر افضل ہیں، اس لیے کہ وہ باقاعدہ اس کی چھت اللہ کا عرش ہے، اس کا باقی جنتیں نیچے ہیں، تو جتنا اللہ سے عرش سے قریب ہوگا، 7واں آسمان قریب ہے تو وہ افضل ہے، 8ویں جنت
قریب ہے تو وہ افضل ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض احادیث میں ہے کہ باقی جنتوں کی تعمیر تو اللہ فرشتوں سے کرواتے ہیں، لیکن جنت الفردوس کی ہر چیز خدا نے دست قدرت سے لگائی ہے، خود ہی لگائی ہے۔ تو وہ انتہائی مقرب لوگوں کی رہائش گاہ ہوگی، بہت انبیاء کرام ہوں گے اور بڑے طبقے کے لوگ ہوں گے، لیکن حضور نے فرمایا کہ تم بھی جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس ہی مانگا کرو، کیونکہ تم نے تو مانگنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مانگو تو اعلیٰ نفیس چیز مانگو، اس کی شان کے مطابق مانگو، جی باقی دے گا وہ اپنی مرضی سے، جو چاہے گا دے دے گا، لیکن مانگو وہ، ٹھیک۔ اسی طریقے سے آسمانوں کے بعد بڑی مخلوق زمین ہے، زمینیں بھی ساتھ ہیں، تو یہ زمین جس پہ ہمارا بسیرا ہے یہ باقی 6 زمینوں سے افضل ہے۔ اللہ نے انسان جو اشرف المخلوقات ہیں ان کے لیے یہ زمین بنائی ہے، انسان اس زمین پہ ہیں، انبیاء اس زمین پہ آئے، صلحاء شہداء اسی زمین پہ آئے، اللہ کا مقرب ترین مقام بیت اللہ اسی زمین پر ہے، تو یہ زمین باقی زمینوں سے اشرف اور اعلیٰ ہے، ٹھیک۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عقل اور شعور رکھنے والی مخلوق 3 ہیں، جن میں عقل اور شعور سب سے زیادہ ہے، ملائکہ، انسان اور جن۔ باقی مخلوق میں سوجھ بوجھ ہے لیکن ان 3 سے کم درجے کی ہے۔ تو ان میں سب سے بڑی مخلوق کیا ہے؟ فرشتے ہیں، سب سے بڑی تعداد جن کی فرشتے ہیں، دوسرے نمبر پہ سب سے بڑی تعداد جنات کی ہے، اور تیسرے نمبر پہ ہم ہیں تعداد کے لحاظ سے۔ ملائکہ سارے کے سارے معصوم ہیں، بے خطا ہیں، بے قصور ہیں، سراپا اطاعت ہیں، لیکن سب کا درجہ برابر نہیں، ان میں بھی فرق مراتب ہے۔ 3 فرشتے سب سے زیادہ نمایاں ہیں، اور ان 3 میں پھر جبریل سب سے سید الملائکہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں فرماتے تھے، اللہم یا رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، اپنی دعا میں ان 3 کا نام لیا کرتے تھے، چوتھے ملک الموت بھی ہیں، جی پھر اور ہیں، لیکن ان 3 کا خاص طور پہ نام لیتے تھے دعا میں، تو یہ 3 سب سے افضل ہوئے، اور ان تینوں میں پھر جبریل سب سے افضل ہوئے، اس لیے کہ وہ انبیاء پر وحی لانے والے فرشتے ہیں، اور وحی جو ہے وہ ہماری اصل زندگیاں جو ہیں وہ اللہ کی وحی کی پیروی میں ہیں۔ وحی کی پیروی کریں گے تو جنت ملے گی نا، جو اصل حیات ہے۔ تو گویا حیات کا اصل ذریعہ ہے جبریل امین، جی ذریعہ جو اللہ کی وحی لاتے ہیں۔ تو خیر ملائکہ میں بھی فرق مراتب ہے۔ پھر اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے دنیا میں انبیاء کرام بھیجے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق 1,24,000 انبیاء اور رسول آئے، اور 1,24,000 انبیاء اور رسول میں 313 رسول ہیں اور باقی سب نبی۔ 313 رسول کا معنی یہ ہے کہ مستقل شریعت رکھنے والے، جن کی شریعت، جن کو اللہ نے شریعت بھی دی۔ نبی کے لیے مستقل شریعت نہیں ہوتی، وہ دوسرے رسول کی شریعت کے مطابق چلتے بھی ہیں، چلاتے بھی ہیں، لیکن رسول صاحب شریعت ہوتا ہے۔ تو 313 رسول ہیں اور باقی سب نبی۔ ظاہر بات ہے کہ رسول کا مقام پھر نبی سے برتر ہوا۔ پھر رسول جو 313 ہیں ان میں بھی 5 رسول اولو العزم ہیں۔ اولو العزم یعنی بہت بڑے حوصلے، بہت بڑے مرتبے والے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ جناب نوح علیہ السلام 1، ابراہیم علیہ السلام 2، موسیٰ علیہ السلام 3، عیسیٰ علیہ السلام 4، اور امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم 5۔ ان کا ذکر سورہ شورى میں ہے، سورہ احزاب میں بھی ہے، 5 کا نام لے کر اللہ فرمائے جی۔ اور پھر 5 میں
امام الانبیاء اور سید الانبیاء جو ہیں. اچھا، حق تعالی شانہ نے دنیا میں انسانوں کے قبائل بنائے ہیں، اور اللہ فرمایا کہ ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل. پھر آگے چل کے ہم نے تمہیں شعوب اور قبائل، قبیلوں میں تقسیم کیا، فلاں قبیلہ فلاں قبیلہ. تو قبیلوں میں سب سے اہم قبیلہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو ہے وہ تمام قبائل جو آدم علیہ السلام کے بعد چلے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے، ان میں اولاد اسماعیل علیہ السلام سب سے اہم قبیلہ ہے. اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ٹھیک ہے، اور ان میں پھر آگے چل کر بنی کنانہ ہے. باقی بیٹوں کی نسبت سے بنی کنانہ پھر افضل ہے. بنی کنانہ میں آگے چل کر پھر قریش ہے. قریش پھر باقی سب کی نسبت سے افضل ہے، اور قریش کے قبائل میں پھر بنی ہاشم ہیں، وہ باقی قریش سے افضل ہیں، اور بنی ہاشم میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سب سے زیادہ افضل ہے. تو قبائل کے لحاظ سے بھی آپ کا قبیلہ، اور یہ کہ انبیاء اور رسل کے لحاظ سے بھی سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے برتر اور سب سے افضل ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے اندر اور بھی فرق مراتب رکھے ہیں. امتوں میں جیسے آقا سب میں افضل ہیں، قبیلے کے لحاظ سے بھی اور مرتبہ منصب کے لحاظ سے بھی، تو آپ کی امت بھی سب امتوں میں افضل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم 1/3 جنت میں جاؤ گے. 1/3 یعنی امتوں کے 3 حصے کرو تو تیسرا حصہ. پھر فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ آدھے تم جاؤ گے. پھر حق تعالی نے فرمایا، یہ بھی فرمایا کہ انتم موفون 70 الامم، تم 70 امتوں کو پورا کرنے والے ہو. 70 یعنی 70 بڑی بڑی امتیں ہوں گی، تو 70ویں سب سے بڑی امت آپ لوگ ہوں گے. پھر آپ کو وہی کر کے بتایا گیا کہ نہیں، جنت میں جانے والے جتنے بھی ہوں گے آدم علیہ السلام تا آخری امت تک، ان کی 120 صفیں ہوں گی. جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، اور اس میں 80 صفیں صرف اس امت کی ہوں گی، اور 40 باقی ساری امتیں ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو بھی برتری عطا فرمائی. اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے عمل باقی امتوں کی عملوں سے اس کا اجر و ثواب ڈبل دیں گے. جس کو ایک تمثیل سے بھی انہوں نے سمجھایا تھا، اور تمثیل سے یوں کہ اس وقت بھی جو 3 آسمانی نسبت رکھنے والی یعنی کتابیں رکھنے والی 3 امتیں ہیں، تو اس نسبت سے آپ نے فرمایا تھا کہ ایک شخص ہے، اس نے کسی کام کے لیے کسی کو ملازم رکھا کہ صبح سے دوپہر تک کام کرو تو 1 درہم ملے گا، فی کس 1 درہم. ان کا ٹھیک ہے. انہوں نے دوپہر تک کام کیا، چلے گئے. دوسرے ہائر کیے دوپہر سے عصر تک کہ اچھا تم کام کرو تو تمہیں بھی 1 درہم ملے گا. انہوں نے عصر تک کیا، وہ بھی چلے گئے. تیسری جماعت پھر کام کے لیے لی، تم عصر سے مغرب تک کرو اور فی کس 2 ملیں گے. 2 درہم کہیں، $2 کہیں، جو بھی آپ چاہیں جی. انہوں نے مغرب میں کام کیا، 2 ملے. پہلے 2 نے اعتراض کیا کہ جناب ٹائم ہم نے زیادہ لگایا اور ہمیں تو 1 ملا، اور یہ آخر آنے والی پارٹی نے تھوڑی دیر کام کیا، ان کو ڈبل معاوضہ ملا، یہ کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تمہارے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے؟
جو ٹائم لمٹ اور جو معاوضہ طے ہوا تھا وہ تمہیں نہیں ملا؟ کہ جو ملا تو ہے، جو طے ہوا تھا ملا، کیا پھر ظلم تو نہ ہوا نا؟ یعنی جن سے 6 گھنٹے کام لیا، 1 دن دیا، تو ان کے ساتھ طے ہوا تھا نا، اور جن سے 4 گھنٹے کام لیا اور 1 دن دیا ان کے ساتھ طے ہوا تھا نا، اور جن سے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹے کام لیا ان سے بھی 2 طے ہوئے، تو جو طے ہوا تو معاوضہ تو ملا۔ ٹھیک ہے، ملا تو صحیح ہے، ظلم تو نہیں ہے۔ کہا پھر تھوڑا کام لے کر زیادہ معاوضہ دینا میرا انعام ہے، یہ تو میرا انعام ہے۔ ظلم اس کو کہتے ہیں کہ جو ٹائم طے کیا تھا وہ ٹائم لیا جائے اور جو معاوضہ طے کیا تھا وہ نہ دیا جائے یا پورا نہ دیا جائے۔ تو فرمایا پہلی امت یہودی ہیں 6 گھنٹے والے، دوسری عیسائی ہیں 4 گھنٹے والے، تیسری آخری امت ہے 2 گھنٹے والے۔ یعنی مطلب ہے کہ اس امت کی عمریں بہت مختصر ہوں گی، لیکن اللہ ان کے اعمال کا اجر و ثواب پچھلی امتوں کے لحاظ سے ڈبل دیں گے۔ تو خیر یہ امت باقی امتوں میں افضل۔ تو اسی طریقے سے فرق مراتب میں اللہ تعالیٰ نے جیسے اس زمین کو باقی 6 زمینوں سے افضل بنایا ہے، تو اس زمین کے اندر بھی بعض حصوں کو مرتبہ میں بعض سے بڑھایا ہے۔ ساری زمین ایک جیسی نہیں۔ جیسے مادی لحاظ سے آپ دیکھیں، کہیں ریگستان ہیں، کہیں پتھر ہی پتھر ہیں، کہیں سبزہ زار ہے، تو ساری زمینیں مادی لحاظ سے بھی تو نہیں ہے نا۔ کوئی اچھی فصل اگاتی ہے، کوئی کم فصل اگاتی ہے، کوئی اگاتی ہی نہیں ہے۔ کہیں خوب بارشیں برستی ہیں، کہیں برستی نہیں ہیں۔ تو مادی لحاظ سے جیسا فرق ہے تو روحانی بارش کے لحاظ سے بھی فرق ہے کہ بعض ایسی سرسبز و شاداب جگہیں ہیں کہ جہاں اتنی نیکیوں کی پیداوار ہے، اتنی پیداوار ہے کہ دوسرے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور کہیں اس سے کم، کہیں اس سے کم۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر جس جگہ کو سب سے زیادہ زرخیز بنایا ہے اور عبادت کی نیکیوں کی پیداوار میں سب سے زیادہ جس کو شاندار بنایا ہے، اور جہاں ہر وقت اللہ کی رحمت کی بارش کی برسات برستی ہے، وہ کیا ہے؟ بلد الحرام، مکۃ المکرمہ۔ لیکن عجیب بات ہے، جتنی وہ نیکی کے لحاظ سے زرخیز اور پرکشش جگہ ہے، مادی لحاظ سے اتنی ہی اس میں کشش نہیں ہے۔ اونچے اونچے پہاڑ، خشک پتھریلی زمین، یہ کچھ پیدا نہ ہو، سال میں 1-2 دفعہ کہیں بارش ہوگی، وہ بھی رکتی ہی نہیں ہے۔ کچھ چیز پیدا نہیں ہوتی چند جھاڑیوں کے سوا، کوئی ظاہری رونق نہیں، نہ چشمہ ہے، نہ سبزہ ہے، نہ درخت ہیں، نہ باغات ہیں، نہ نہریں ہیں، نہ کچھ بھی نہیں۔ لیکن روحانی لحاظ سے اتنی کشش ہے اور اتنی زرخیز ہے کہ جتنی نیکی کا ثواب وہاں ملے گا اتنا کہیں بھی نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو بلد الحرام روئے زمین کے اندر سب سے زیادہ مقدس ترین خطہ ہے، پاکیزہ ترین جگہ ہے۔ اللہ کی نظر رحمت شروع سے زمین بننے کے وقت سے اس پہ ایسی ہے کہ قیامت تک جب تک یہ گھر رہے گا اللہ کی رحمت کا مرکز رہے گا۔ اور حق تعالی شانہ نے اس خطۂ زمین کو باقی خطۂ زمین کے قیام کا وسیلہ اور ذریعہ بنایا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ تعالیٰ نے بیت الحرام کو لوگوں کے قیام اور گزران کا ذریعہ بنایا ہے کہ جب تک بیت الحرام کعبہ موجود ہے تو خود کعبہ والوں کے گزران کا ذریعہ بھی وہی ہے، ورنہ وہاں کوئی کارخانہ ہے، کوئی پیداوار ہوتی ہے، لیکن وہاں کے لوگ سب سے زیادہ خوشحال ہیں۔ تو وہ ان کے گزران کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ اور یہ کہ باقی کائنات انسانی کے وجود کا ذریعہ بھی بیت اللہ کا وجود ہے۔
جب تک وہ گھر ہے آباد ہے تو دنیا آباد ہے، اور جب وہ گھر اجڑ گیا تو دنیا کی بستی اجڑ جائے گی۔ تو قیام للناس، حق تعالی شانہ نے قرآن حکیم میں اس مقام کریم کو دو جگہ ان کا نام قسم اٹھا کے لیا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں۔ کون سا شہر بھلا؟ مکہ المکرمہ۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میرے محبوب پیغمبر، ابھی تو آپ کو یہاں سے ہجرت کر کے جانا پڑ رہا ہے، لیکن آپ پھر اس شہر میں فاتحانہ طور پہ آئیں گے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ پھر یہاں پر نزول فرمائیں گے، آئیں گے، تسلی رکھیں۔ یا ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ یہ حرم کا ٹکڑا، حرم کی زمین، روز اول سے اس میں جنگ و جدال حرام ہے، لڑائی بھڑائی حرام ہے، جی یہ محترم جگہ ہے، لیکن انت حل بہذا البلد، آپ کو کچھ وقت کے لیے یہاں جنگ کرنا حلال ہوگا۔ آپ کو اجازت دیں گے کہ آپ کی مخالف اگر سامنے آئیں، ہتھیار نہ ڈالیں، تو آپ ان کے ساتھ جنگ کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں تفسیریں ہیں۔ ایک دوسرا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، قسم ہے انجیر کی، زیتون کی اور طور سینا کی اور اس امن والے شہر کی۔ اور مفسرین کے ہاں یہ بات مسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس چیز کی قسم اٹھاتے ہیں اس کی عظمت بیان کرتے ہیں، اس کی عظمت بیان کرتے ہیں۔ تو شہروں میں یہ بڑا ہی باعظمت شہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے آس پاس کے کچھ ایریے کو حرم قرار دیا ہے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ذریعے سے اس کی نشاندہی کرائی گئی کہ یہ خطہ حدود حرم ہے۔ اب تو باقاعدہ سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں، اور اس وقت پتھر لگا کے بتا دیا تھا کہ یہ ایریا، یعنی اس میں شکار نہیں کیا جا سکتا، اس کی گھاس نہیں کاٹی جا سکتی، اس میں گری پڑی چیز نہیں اٹھائی جا سکتی۔ کسی کی چیز گری ہے تو پڑی رہنے دو، ہاں مالک تک پہنچانا مقصود ہے تو اٹھاؤ اور پہنچاؤ، نہیں تو اپنی ملکیت کے لیے کہ میں مالک بن جاؤں گا، اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، کسی چیز کو چھیڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس خطہ زمین کو اتنا تقدس عطا فرمایا ہے کہ دوسری جگہ گناہ کے ارادے پہ مواخذہ نہیں، جب تک گناہ کر نہ لیں تو گناہ کے ارادے اور نیت پر پکڑ دکڑ نہیں ہوگی، لیکن حرم کی حدود میں گناہ کی نیت پہ بھی پکڑ ہے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، جو ارادہ بھی کرے اس خطہ زمین پر گناہ کا تو ہم اسے عذاب علیم چکھائیں گے۔ تو ارادے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ حق تعالی شانہ نے اس خطہ زمین کو اپنے گھر کے لیے، یعنی تجلیات کے مرکز کے لیے منتخب کیا، یہی اس کے شرف کے لیے بڑی بات ہے، اور پھر اسے تا قیامت قبلہ قرار دیا، اور پھر اسی مقام کریم کو اللہ تعالیٰ نے وہ عظمت بخشی کہ ہزاروں انبیاء کرام کے سجدوں سے، صلحاء کے سجدوں سے اس کو رونق عطا فرمائی۔ کتنے انبیاء کرام وہاں تشریف لائے اور نے وہاں طواف کیے، سعی کی، حج کیا، جی، اور سجدوں سے اس گھر کو آباد کیا۔ حق تعالی شانہ نے اس مقدس گھر کو سب سے پہلے فرشتوں کے ہاتھوں تعمیر کرایا۔ جب زمین بنی تو اسی وقت قبلہ ہوا، اور اس وقت فرشتے ہی اس کا طواف کرتے تھے۔ اور ایک
نورانی قبہ جنت سے لا کے رکھ دیا گیا نشانی کے طور پر۔ جب آدم علیہ السلام تشریف لائے تو ان کے ہاتھوں پہلی تعمیر کرائی اس کی۔ ان کی تعمیر نوح علیہ السلام کے زمانے تک رہی، طوفان نوح میں مٹ گئی، پھر مٹی رہی۔ ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور ان کے بیٹے ذبیح اللہ اسماعیل کے ذریعے سے اس کی دوبارہ تعمیر کرائی۔ تو مقدس معمار، مقدس مزدور۔ معمار کون ہے؟ اللہ کے مخلص دوست، اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اور مزدور کون ہیں؟ جنہوں نے 14 سال کی عمر میں اپنی گردن قربانی کے لیے پیش کر دی۔ اللہ کو میری زندگی چاہیے تو لے لیجیے۔ تو باپ بیٹے دونوں ہی بڑے مقدس، جی، ان کے ہاتھوں تعمیر کرائی۔ اور حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ ابراہیم طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، بنانا ہی نہیں، میرے اس گھر کو پاک صاف کیجئے، اس میں جھاڑو بھی دیجئے۔ تو اللہ کے گھر کا صفائی کا کام بھی کس کے ذمہ لگایا؟ تعمیر کے بعد ابراہیم خلیل اللہ کے پاس۔ اور گھر کیوں بنایا؟ للطائفین والعاکفین، طواف کرنے والے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ طواف ایسی عبادت ہے جو دنیا میں کسی دوسرے گھر کی نہیں۔ دیکھیں گھر تو جو بھی مسجد ہے وہ اللہ کا گھر ہے، لیکن کسی مسجد کا طواف ہے؟ یہ دنیا میں واحد گھر ہے کہ جس کے پھیرے لگانا عبادت ہے اور افضل ترین عبادت ہے۔ وہاں نفل نماز کے مقابلے میں طواف میں زیادہ ثواب ہے، اور طواف صرف اسی گھر کی خصوصیت ہے۔ حق تعالی شانہ نے کسی پتھر، کسی عمارت، کسی دیوار کو چومنے کی اجازت نہیں دی، کسی بھی، لیکن اس مقدس گھر میں ایک پتھر ہے کہ جس کو چوما جاتا ہے، اور جس پہ ہاتھ رکھنے کو اللہ سے مصافحہ کرنے، ہاتھ ملانے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور اس پتھر کو یمین اللہ، اللہ کا دایاں ہاتھ قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا جس نے اسے چوم لیا جیسے اللہ کی دست بوسی ہوگی، جس نے ہاتھ رکھا جیسے اللہ سے مصافحہ ہو گیا۔ جنت کا پتھر، جی۔ اور آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یوں تو وہ پتھر ہے بولتا نہیں، جی، اور بنی آدم کے گناہوں کے صدمے سے اب حجر اسود ہو گیا ہے، جبکہ ابیض تھا۔ جب جنت سے آیا تھا تو ایسی چمک تھی کہ سورج کی چمک بھی نہیں، اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ لیکن چونکہ سورج کی چمک کو تو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی نا، تو اس کی چمک کو کیسے دیکھتی؟ اللہ نے اس کے نور کو مٹا دیا، اتنا کر دیا کہ آدمی دیکھ سکے، لیکن تھا بہرحال پھر وہ روشن۔ لیکن اللہ نے اس میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ جو اس کو منہ لگاتا ہے اس کے گناہوں کو کھینچ کر لیتا ہے۔ پتھر میں یہ تاثیر ہے، پتھر میں یہ تاثیر ہے کہ وہ گناہوں کے صدمے سے اب بالکل سیاہ ہو گیا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن لہو عینان ولسان، اللہ اس کو زبان بھی دیں گے، آنکھیں بھی دیں گے۔ یہ پتھر آنکھیں بھی دیں گے، زبان بھی دیں گے۔ اور جس نے اس کو سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کے، جی، چوما ہوگا، استلام کیا ہوگا، تو اس کی شہادت دے گا قیامت کے دن کہ یہ بندہ آیا تھا، اس نے مجھے چوما ہے۔ تو ایک شاہد ہوگا، ایک گواہ ہوگا۔ یہ خصوصیت بھی وہاں کی ہے۔ اور مقام ابراہیم، دوسرا جنت کا پتھر وہاں مقام ابراہیم ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ مقام ابراہیم سے پورا بیت اللہ بھی مراد ہے، کہ مقام کا معنی ٹھہرنے کی جگہ، اور ابراہیم علیہ السلام وہاں ٹھہرے ہیں۔
تو پورا مکہ بھی مقام ابراہیم ہے، لیکن عام طور پہ اس خاص پتھر کو مقام ابراہیم کہتے ہیں جس پہ کھڑے ہو کے انہوں نے بیت اللہ کی دیواریں چنی تھیں۔ تو سیڑھیاں تو نہیں تھیں اس وقت، بس اس پتھر پہ کھڑے ہوئے، اور اللہ کی قدرت سے وہ پتھر ان کو لے کر بلند ہوتا رہا، جوں جوں دیوار بلند ہوتی رہی، اور جہاں تک بالائی مقام تک ہاتھ جاتا تھا اتنے ہی آپ کے قد کے ساتھ وہ بھی اونچا ہوتا گیا، اور جب دیواریں مکمل ہو گئیں تو وہ اپنی سطح پہ پھر واپس آ گیا، اور اللہ نے قدرت کی نشانی کے طور پہ اس کے اندر ابراہیم صاحب کے پاؤں جذب کر دیے، اور پاؤں کے نشان بڑے واضح طریقے سے اس میں اب تک موجود ہیں، مقام ابراہیم۔ یہ ہیں اللہ کی نشانیاں جی۔ تو بہرحال بیت اللہ کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ وہ قبلہ عالم ہے جی، وہ قیام للناس کا ذریعہ ہے، اور جو وہاں ایمان کے ساتھ چلا جائے وہ امن میں ہو جاتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے مثابۃ للناس بھی بنایا ہے۔ ایسی کشش رکھی ہے کہ لوگ بار بار ثواب حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، بار بار ثواب حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ایک مومن جانے سے اکتاتا نہیں، بلکہ اس کا شوق اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو کسی ظاہری کشش کی وجہ سے نہیں، بلکہ قدرت نے اس میں یہ کشش رکھی ہے۔ اب تو پھر کچھ نہ کچھ آس پاس رونقیں بن گئیں، عمارت کیں، لیکن کچھ عرصے پہلے تک تو جو لوگ گئے ہیں صدی ڈیڑھ صدی پہلے، ان کو پتہ کہ وہاں کیا رونق تھی۔ تو یہ قدرتی بات ہے، اللہ نے اس کو ایک ایسا مقناطیس بنایا ہے مومن کے دل کے لیے کہ دل کھینچے چلے جاتے ہیں، اور یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اس کے خواص میں سے یہ ہے کہ جیسے اس کے اندر شکار کرنا منع ہے، گناہ کرنا منع ہے، اسی طریقے سے زمین میں کسی جگہ بھی بیت الخلاء استعمال کرتے وقت اس کی طرف منہ کر کے بیٹھنا بھی حرام ہے، اور پیٹھ کر کے بیٹھنا بھی حرام ہے۔ یہ اس کا احترام ہے ساری دنیا میں، چاہے آپ بلڈنگ کے اندر ہیں یا کھلے میدان میں ہیں جی، قضائے حاجت کے لیے بیٹھیں تو نہ اس طرف منہ کرنے کی اجازت ہے، نہ پیٹھ کرنے کی اجازت ہے، یہ اس کا احترام ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اسی مقام کریم میں پیدا فرمایا۔ یہ بھی اس مقام کا شرف ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی شہر میں پیدا ہوئے، آپ کا مولد ہے، اور 53 سال تک آپ کا مسکن بھی ہے، آپ رہے سے بھی وہاں ہیں 53 سال تک۔ اور حق تعالی شانہ نے اپنی آخری ہدایت قرآن حکیم کے نزول کا مقام بھی اسی کو قرار دیا۔ محبت وحی بھی وہ ہے، سب سے وحی کا نزول جی، 13 سال تک وحی کا نزول، قرآن حکیم کی اکثر صورتیں، اکثر حصہ مکہ میں نازل ہوا ہے۔ اس مقدس شہر کی گلی کوچہ وہ تو نہیں رہے، لیکن ان میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلے پھرے، بچپنا جوانی آئی، اور پھر حق کی تبلیغ میں صدمات سے بھی دوچار ہوئے۔ صحابہ کرام پر کیا گزری اس شہر میں، امتحان کتنا گزرا ان پر جی۔ تو خیر اللہ تعالیٰ نے اس مقدس شہر کو اتنا تقدس عطا فرمایا کہ پوری زمین پر اس کی کوئی مثال نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے تشریف لے گئے تو بڑی حسرت کی نگاہوں سے شہر کو دیکھا، اور حضورہ پہ تشریف لے گئے تو آپ نے شہر کی طرف مڑ کے دیکھ کے کہا، اے مکہ انت خیر ارض اللہ، آپ اللہ کی زمین میں بہترین زمین ہو، افضل ترین زمین ہو جی، اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہو۔ اگر مجھے یہاں سے جانے پہ مجبور نہ کیا جاتا تو میں تجھے چھوڑ کے نہ جاتا، لیکن مجھے مکہ کے باسی چھوڑتے نہیں۔
جی میرا پروگرام نہیں چلنے دیتے ورنہ میں تجھے چھوڑ کر لے جاتا، آقا کا بھی اتنا پسند۔ جی تو اس مقدس شہر کو اللہ سے اتنی نسبت ہے کہ اس گھر کو اللہ نے کیا کہا، بیتیا، اے ابراہیم خلیل، اے اسماعیل ذبی، میرے گھر کو، میرے گھر کو، زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، مخلوق اللہ کی، لیکن میرے گھر کو پاک کیجئے۔ یہ بہت بڑی عزت اور تکریم کی نسبت ہے کہ اللہ فرمائے کہ یہ میری چیز ہے، یہ میرا بندہ ہے، جی یہ میرا گھر ہے، یہ بڑی تکریم کی بات ہے۔ تو اس گھر کی ایک خاص عبادت کیا ہے، اسلام کا تکمیلی رکن یعنی حج جو ہے نا، اس کو اللہ نے اسی سے وابستہ کیا ہے، اور اس جگہ پہ جانا مسلمان صاحب استطاعت پہ زندگی میں ایک دفعہ فرض قرار دیا ہے کہ جو جا سکتا ہے زندگی میں ایک دفعہ جانا اور حج کرنا فرض ہے، اور جو نہ جائے فرض ہونے کے باوجود فرمایا کہ اس نے جیسے کہ کفر جیسا کام کیا، مجھے پھر اس کی ضرورت نہیں ہے، جو میرا ہے اور میرے گھر نہیں آتا۔ اپنے دوست کے گھر تو آپ بار بار جاتے ہیں، اور جتنی دفعہ جاتے ہیں یہ آپ کی دوستی کے مضبوط ہونے کی نشانی سمجھی جاتی ہے، جس کو پیار ہے اسی لیے تو آتا ہے جی۔ اور اللہ کے گھر کے لیے حالانکہ سب سے زیادہ پیار کس کے ساتھ ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن سب سے زیادہ پیار خدا سے کرتا ہے۔ خدا نخواستہ مومن کا پیار دوسرے سے بڑھ جائے، اس کا ایمان ہی گیا، ایمان نہ رہا۔ جب سب سے زیادہ محبوب خدا ہیں تو پھر جس کو وہ اپنا گھر کہیں اس کی زیارت کے لیے بار بار نہیں جانا چاہیے کیا؟ دنیا کے بے وفا محبوبوں، بے وفا دوستوں پہ تو جان مال بھی قربان کر دیتے ہیں، پرواہ نہیں ہوتی، جس کو چاہتے ہیں اس کے لیے سب قربانیاں دیتے ہیں، لیکن اللہ جس نے سب کچھ دیا اس کے گھر بار بار جانے سے اگر کچھ خرچ ہوتا ہے تو اس پہ پھر تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ کیا اس کی ذات کے ساتھ لگاؤ ایک دوست سے بھی کم ہے؟ ماں باپ کے گھر تو ہم بار بار جاتے ہیں، دوستوں کے یہاں، عزیزوں کے یہاں تو بار بار جاتے ہیں اور خرچ بھی کرتے ہیں، اور نہیں کہتے کہ خرچ ہو گیا ہے، خرچ ہو گیا، لیکن وہاں کوئی ایک دفعہ چلا جائے تو دوسرے بھی ملامت کرتے ہیں، اچھا بھائی ایک دفعہ ہو آئے ہو، پھر اتنا پیسہ کیوں خرچ کرتے ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ لگاؤ نہیں ہے، ورنہ سب کچھ انہی پہ نچھاور کرو جس نے سب کچھ دیا ہے اسی کے گھر کے لیے۔ تو برادران محترم، اللہ کے گھر سے پیار یہ خود اللہ سے لگاؤ ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے جی۔ اور یہ کہ اللہ کے لیے کوئی خرچ کیا جائے گا تو اللہ اس کا نعم البدل عطا فرماتے ہیں، پہلے بھی دیا اسی کا ہے۔ اگر آپ اس کے گھر جائیں گے اس کو راضی کرنے کے لیے، کہ آپ کو مفلس اور قلاش بنا دے گا کیا؟ وہ تو پھر اتنی نوازشیں کرے گا، اتنی کریں گے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ، عمرہ چھوٹا حج ہے، وہ سال میں کبھی بھی جا کے کر سکتے ہیں، اور حج ایک ہی ہے جو بڑا ہے، جو سال میں مخصوص دنوں میں کیا جاتا ہے۔ تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرے میں تسلسل رکھو، کبھی یہ کر لیا، کبھی وہ کر لیا، کبھی یہ کر لیا، کبھی وہ کر لیا، آیا جایا کرو، اسی سے اپنائیت ہوتی ہے، اسی سے تعلق بڑھتے ہیں۔ ایک تو تعلق بڑھتے ہیں، اور دوسرا فَإِنَّهُمَا يُنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، یہ دونوں عبادتیں پہلے کی محتاجگی کا بھی خاتمہ کر دیتے ہیں۔ پہلے سے کوئی محتاج اور فقیر ہے تو یہ سفر اس فقر کا بھی خاتمہ کر دیتے ہیں اور گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ یعنی بجائے اس اندیشے کے کہ اتنا سرمایہ لگاؤں گا کیا بنے گا،
کہ وہ اس کو چھوڑو، اگر پہلے سے تم فقیر ہو تو اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، امیر ہو جاؤ گے، اور مزید یہ کہ گناہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو جس عبادت سے یہ دو فائدے ملے، کیا اس میں تسلسل نہیں ہونا چاہیے؟ گناہ والی بات تو دوسری، اس پہ تو کم ہی ہم سوچتے ہیں، لیکن فقر والی بات کو تو ہر ایک سوچتا ہے نا، کہ میں فقیر نہ ہوں، امیر ہو جاؤں، دولت مند ہو جاؤں۔ اس کا علاج بھی یہی ہے، اس کا علاج بھی یہی ہے کہ آیا جایا کرو۔ انتم الفقراء واللہ الغنی الحمید، تم سب محتاج ہو، غنی تو خدا کی ذات ہے، اور غنی کے دروازے پہ آؤ جاؤ گے تو غنی ہو جاؤ گے جی، پہلا فقر بھی مٹ جائے گا، اور مزید یہ کہ گناہ بھی مٹ جائیں گے، اور کیا چاہتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ارض مقدس کے ساتھ اپنا قلبی اور دلی رابطہ رکھیں، دل سے اس کا احترام اور ادب بجا لائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ایک دفعہ نہیں، زندگی میں بارہا ارض مقدس کے سفر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنے گھر کے دیدار سے ان آنکھوں کو منور فرمائیں، دل میں اللہ تعالیٰ اسی کا جگہ عطا فرمائیں، اور اس کی وساطت سے اللہ تعالیٰ ہمارے دنیاوی اغراض و مقاصد اور اخروی اغراض و مقاصد سب کی تکمیل فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔